الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بچے آج کل تصویروں میں، کارٹونز میں بچپن سے ہی مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ والدین خود اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو ٹی وی پہ، کارٹونز میں اور اسی طریقے سے فون پہ، گیجٹس پہ، مختلف ٹیبلٹس پہ کارٹونز دکھاتے ہیں، فلمیں دکھاتے ہیں، اینیمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے ظاہری بات ہے کہ بچوں کا مزاج بچپن سے ہی ایسا ڈھل جاتا ہے کہ پھر وہ اس کے بغیر رہتے نہیں۔ اب وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں تو ان کو کچھ لگانا ضروری ہے۔ دین بھی ان کو ایسے ہی سمجھ میں آتا ہے، دنیا بھی ایسے ہی سمجھ میں آتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایسے بچے پھر ایسے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر روکنا، سمجھانا، دور کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک تو ابتداءً ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ والدین یہ کام اس لیے کرتے کہ بعض کو تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح ہماری جان چھوٹے کہ یہ ٹی وی کے آگے بیٹھا رہے کارٹون پہ 1-2 گھنٹے تو میں کچھ کام کر لوں، یہی ہے کہ اس کا رونا دھونا کم ہو مجھے، ورنہ اس کے ساتھ کھیلنا پڑے گا یا کچھ کام کرنا پڑے گا۔ یہی ہے کہ اس سے بعض لوگوں کو یہ وسوسہ ہے کہ اس طرح ایجوکیشن آتی ہے، بچوں کو بہت طریقے سیکھ لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں پک کر لیتے ہیں، کر بھی لیتے ہوں گے۔ تو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ شراب اور جوئے میں کچھ فائدے بھی، تو ہر چیز میں جس میں فائدہ ہو اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے اس کے نقصان زیادہ ہیں یا فوائد زیادہ ہیں۔ اور چونکہ اس میں نقصان بے تحاشا ہیں اور فائدے بھی کچھ ہوں، تب بھی اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن والدین خود اس کے لیے تیار نہیں، ان کو جو فائدہ نظر آتا ہے دنیاوی قسم کے مختلف فوائد، وہ اس سے اپنے بچوں کو محروم نہیں کرنا چاہتے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح سے بچے جو ہے وہ دنیاوی حساب سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ جو ہم یہ خود دیکھ کر طے کر چکے کہ ہمارے لیے اس حرام میں خیر زیادہ ہے یا کم از کم دنیاوی خیر ہے، تو اس کو آگے پیچھے سمجھانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو سمجھنا چاہیں اور رجوع کرنا چاہیں، اصلاح کرنا چاہیں، انہیں نمبر 1 کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اپنی جہالت اور گمراہی پر جیسے وہ مبتلا رہے اور اس وجہ سے انہوں نے اپنی اولاد کو ایک غلط راستے پر ڈال دیا چھوٹی عمر میں۔ سچی توبہ دل سے، اور اس کے لیے مختلف حوالوں سے آلٹرنیٹیوز تلاش کرنے چاہیے۔ بچوں کو وقت دینا پڑے گا، وہ وقت جو آپ نے خود اپنے لیے مختص کیا ہوا ہے، فون پر رہنے سے، ڈرامے دیکھنے سے، لوگوں سے چٹ چیٹ، مختلف امور میں تبادلہ خیال میں لگانے سے، وہ سب کام بھی اگر کرنے تو بچوں کے اسکول کے وقت میں کیے جائیں۔ بچے اسکول جاتے ہیں، وہاں سے جو سیکھتے ہیں اپنی جگہ ہے، وہ کافی ہے ان کے لیے، اس میں وہ انف ان کو اللہ معاف فرمائے اسکولوں کے اندر کیا کیا کچھ سکھاتے بتاتے ہیں، یہ تو بس قیاس کا تذکرہ ہو، اس کے بعد گھر میں بھی آ کے یہ کام کریں تو ظاہری بات ہے کہ بچوں کا دماغ سوائے خراب ہونے کے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب تو وہ ٹی وی سے بھی نکل کے، فلموں سے بھی نکل کے ایسے گیمز میں لگ گئے ہیں کہ آپ ان کو باہر اس سے نکالنا چاہیں بھی تو وہ قبول نہیں کرتے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو اس کے آلٹرنیٹیوز تلاش کرنے ہوں گے۔ بک ریڈنگ کا گھر میں ماحول بنایا جائے، دینی ماحول ہو، میاں بیوی مل کے اچھی باتیں بچوں کو سکھانے بتانے والے، ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کریں، ان کو گارڈننگ میں لگائیں۔ وہ خود نہیں کرتے تو بچے کیسے کریں گے؟ انہیں کوکنگ میں لگائیں، گھر کے اندر مل کے سب گھر کی چیزیں پکائیں، بنائیں۔ رمضان میں تو خاص طور سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے بھی بنا سکتے ہیں۔ ان کو کچھ ڈیوٹیز دی جائیں گھر کے اندر،
ان کو ساتھ لے کے جائیں شاپنگ پہ یا کسی کام میں جہاں ان کا نہ بھی دل چاہتا ہو پھر بھی، اور ان سے کروائیں کام، تو ان کو ان چیزوں میں انوالو کریں گے تو ان کو اچھا لگے گا۔ آہستہ آہستہ وہ ابھی شروع میں تو بچے نہیں پسند کریں گے، ظاہر بات ہے، وہ عادی ہو چکے ہیں، تو یک لخت تو وہ چیزیں ختم نہیں کی جا سکیں گی، تو پہلے آہستہ آہستہ کم کی جائے، اس کے آورز طے کر دیے جائیں، ان کو ٹارگٹ دیا جائے کہ تم یہ کام کرو گے تو پھر یہ ہوگا، پھر آہستہ آہستہ ان کو وین آف کیا جائے، ان کا مزاج دوسری طرف بنایا جائے، ان کو لے کے جائیں لائبریری میں بیٹھے ان کے ساتھ، ان کو لے کے جائیں مختلف پارکس میں، وہاں ان کے ساتھ وقت گزاریں، ہم سے بھی گھر اور بستر نہیں چھوٹتا، صوفے سے ہلنا نہیں چاہتے، بچے بھی نیچے ہو جب وہ بھی اپنے کام میں لگے رہتے، تو اس پر تو کچھ اور نہیں کیا جا سکتا سوائے افسوس اور دعاؤں کے، لیکن خود ایکٹیولی کرنا پڑے گا۔ ایسے دروس میں بچوں کو لے کے جائیں، مساجد میں ان کا معمول ہو جانے کا، اساتذہ سے وہ پڑھنے والے ہوں، ہم نے ساری چیزیں آن لائن ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہی ختم کر دیا، تو ظاہر بات ہے بچے ایسی صحبتوں میں جاتے ہی نہیں جہاں خیر کے کام ہوں۔ پہلے مرد حضرات مسجدوں میں اعتکاف کرتے تھے، بچوں کو بھی لے جاتے تھے، لڑکے جو تھوڑے بڑے ہو جاتے تھے نہ وہ خود جاتے ہیں نہ بچوں کو لے کے جاتے ہیں، جمعے کی نماز میں بھی جانا ہے تو خالی نماز سے 10 منٹ پہلے گئے، نماز پڑھی اور واپس، ہونا یہ چاہیے کہ گھنٹہ پر پہلے جائیں، وہاں کچھ عبادت کریں، کچھ اذکار تسبیحات کریں، پھر وہاں سے جمعے کے بعد اطمینان سے نکل کے آئیں، کبھی واپسی پہ قبرستان بچوں کو لے کر جائیں، ان کو بتائیں دیکھو یہاں سے دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں تو یہاں ہوتے ہیں، یہ ان کے معاملات ہیں۔ لڑکیوں کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز ہوں چھوٹی چھوٹی، جہاں وہ جمع ہوں، کلب سا بنایا جائے جس میں باقاعدہ کھیلتے ہوں آپس میں، شرعی حدود میں رہتے ہوئے، پردے کی رعایت کے ساتھ، لڑکیوں کی، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے الگ بیڈمنٹن ہے یا اور انڈور گیم جو لڑکیاں پسند کریں، فٹ بال، وہ آپس میں کھیلیں، مرد اپنا الگ کھیلیں، ان کا الگ سلسلہ ہو، ویکینڈز پہ ہو، ویک ڈیز میں، ایوننگز میں ہو، کمبائن اسٹڈیز کا پروگرام ہو کہ یہ دوست ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہوں، بچے ایک وقت میں آ جائیں، ان کا کچھ ٹیوشن کا سلسلہ ہو، کچھ آپس میں اسلامک کریکولم طے کر لیا جائے، ونس اے ویک مختلف ایکٹیویٹیز کا ٹائم بندھا ہوا ہو، تو اس طرح جتنا زیادہ ہم ان کو مختلف چیزوں میں لگائیں گے ان کا انٹرسٹ وہاں ڈیولپ ہوگا۔ گارڈننگ میں، گھر میں پرندوں کا ان کو شوق ہو تو پرندے رکھے جائیں یا جانور پالے جائیں جس میں ان کا انٹرسٹ ہو، کچھ ایکٹیویٹیز ان کو ڈی آئی وائی کے کاموں میں لگایا جائے، تو جتنا ان کا ذوق بنے گا، مطلب آپ ان کو جتنا زیادہ انوالو رکھیں گے مختلف چیزوں میں اتنا وہ فائدہ اٹھائیں گے، ذہن بنے گا ان کا۔ اور مسجدوں میں ضرور جائیں، اللہ والوں کی صحبتوں میں ضرور بیٹھیں، لڑکوں کو مسجدوں میں ضرور جانا چاہیے، چھوٹے بچے اگر ہیں تو وہ بھی مدرسے میں پڑھیں، جا کے والد بھی جائیں، جا کے بیٹھ جائیں ادھر کچھ دیر، بچوں کو سکھائیں یہ سب ماحول۔ باہر ہوٹلوں پہ کھانا کھانے سے، اس طرح کی چیزوں سے بہت بچنا چاہیے، ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر موسیقی ہوگی، بے پردگی ہوگی، اختلاط ہوگا مرد اور عورت کا، ان جگہوں سے بچنا چاہیے، یعنی باہر کھانے میں بھی مراد ایسے ہوٹل ہیں، ہاں جہاں ان چیزوں کی رعایت ہے وہاں ٹھیک ہے کبھی کبھی، تو یہ سب چیزیں کی جائیں گی تو بچوں کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ملیں گی، لیکن اس کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں۔